شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور نبی پاک کی تعلیمات میں ہمیں ہر ایک بیماری کا علاج ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں جہاں روحانی اور باطنی بیماریوں کے حل تجویز فرمائے ہیں، وہیں جسمانی اور ذہنی امراض کے لیے بھی اس قدر آسان اور نفع بخش ہدایات دی ہیں کہ دنیا چاہے جتنی بھی ترقی کر لے لیکن ان سے انحراف نہیں کر سکتی۔ جوڑوں کے درد کا علاج حضور نے فرمایا انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ دل کی کمزوری کا علاج حضور نے فرمایا تم لوگ سنترا استعمال کرو کیونکہ دل کو مضبوط کرتا ہے۔ زخم کا علاج حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو کس نے دھویا تھا اور کون ان پر پانی ڈال رہا تھا، اور جس دوا سے آپ کا علاج کیا گیا انہوں نے بیان کیا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول کی صاحبزادی خون کو دھو رہی تھی۔ حضرت علی ڈھال سے پانی ڈال رہے تھے۔ جب فاطمہ نے دیکھا کہ پانی سے خون اور زیادہ نکل رہا ہے تو انہوں نے چٹائی کا ایک ٹکڑا لے کر جلایا اور پھر اسے زخم پر چپکا دیا جس سے خون کا آنا بند ہو گیا۔ اسی دن نبی کریم کے آگے کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، آپ کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہو گیا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی کانٹا چبھتا تو آپ مہندی کا استعمال کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا تو یہ اس کے لیے 99 بیماریوں کا علاج ہے جن میں سب سے چھوٹی رنج ہے۔ حضور ابو موسیٰ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو آپ نے فرمایا اے عبداللہ کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں آگاہ نہ کروں؟ میں نے کہا کیوں نہیں حضور، ضرور بتلائیے۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ کہو۔ بخار کا علاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کسی کو بخار آئے تو سحری کے وقت ٹھنڈا پانی اس کے بدن پر 3 رات تک چھڑکا جائے۔ نبی کریم ایک اعرابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ جب بھی کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے تو فرماتے کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ یہ بخار گناہوں کو دھو دے گا۔ آپ نے اس اعرابی سے بھی یہی فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ یہ بخار گناہوں کو دھو دے گا۔ اس نے اس پر کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ بخار گناہوں کو دھونے والا ہے، ہرگز نہیں، یہ تو نہایت شدید قسم کا بخار ہے۔ بخار ایک بوڑھے کھوسٹ پر زور مار رہا ہے جو قبر کی زیارت کرائے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ آپ نے فرمایا تو پھر یوں ہی ہوگا۔ معدہ کی صفائی حضور نے فرمایا کہ انار کو اس کی اندرونی چھلکے سمیت کھاؤ کیونکہ یہ معدہ کی صفائی کرتا ہے۔ پیٹ کے کیڑوں کا علاج حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ نہار منہ کھجوریں کھایا کرو کیونکہ اس سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ گردوں کی بیماریوں کا علاج حضور نے فرمایا پہلو کے درد کا سبب گردے کی نس ہے، جب وہ حرکت کرتی ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کا علاج گرم پانی اور شہد سے کرو۔ الحاصل عوام الناس میں پھیلی چند عام بیماریوں کا یہ نبوی نسخہ بطور نظر پیش کیا گیا ہے جس پر آج بھی عمل ممکن ہے، نیز اس سے اسلام کی وسعت اور انسانی فطرت و طاقت کے لحاظ کا بھرپور اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ تم کلونجی کو لازم پکڑو، اس میں سام کے علاوہ ہر چیز کے شفا ہے اور سام کے معنی موت ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سرما دانی تھی، آپ اس سے ہر آنکھ میں 3 مرتبہ سرما لگاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا
اجوا کھجور جنت سے ہے اور اس میں زہر سے شفا ہے۔ اگر ہم اللہ کے احکامات اور رسول کے طریقوں پر عمل شروع کر دیں تو صحت مند زندگی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ اسلام نے بیماری و صحت کے متعلق ایسا نقطہ نظر پیش کیا ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ چند دیہاتیوں نے حضور سے عرض کیا کہ جب ہم بیمار ہوں تو کیا ہم علاج نہ کروائیں؟ تو حضور نے فرمایا، ہاں اللہ کے بندو علاج کرواؤ، کیونکہ اللہ نے کوئی ایسی بیماری پیدا ہی نہیں کی مگر اس کی شفا بھی رکھی ہے سوائے ایک بیماری کے۔ وہ پوچھنے لگے کہ وہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ بڑھاپا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ چھوت لگ جانا یا بدشگونی یا الویہ صفر کی نحوست یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ بیماری کے دوران صبر کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے، ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے۔ دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و دولت اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ان پر ان کے رب کی رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ علاج کے وقت اسلامی نقطہ نظر پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہماری رہنمائی کے لیے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں سید المرسلین کی تعلیمات سے مستفید ہونے کا موقع ملا۔ اللہ نے نبی کریم کو کتاب و حکمت عطا کی جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ حضور نے غذا کے استعمال اور بیماریوں سے بچاؤ کے طریقے سمجھائے۔ پیارے پیغمبر نے بیماری اور علاج کے متعلق امت کی تربیت کی کہ بیماری کے وقت علاج کرواؤ اور صبر کرو۔ حرام چیزوں کو دوا کے طور پر استعمال نہ کرو۔ اگر آپ دنیا اور آخرت میں سکون و اطمینان چاہتے ہیں تو قرآن و حدیث کو اپنی زندگی کا مشعل راہ بنا لو۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحت مند زندگی عطا فرمائے تاکہ ہم نیک اعمال اور عبادات کر سکیں۔